لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم زينني فيه بالستر والعفاف واسترني فيه بلباس القنوع الكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وعاملني فيه من كل ما أخاف بعصمتك یا عصمت الخائفین. عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کی 12ویں روز کی دعا ہے، جس میں اللہ کے رسول نے 4 فقرہ ارشاد فرمایا. پہلا جملہ یہ ہے: اللہم زیننی فیہ، اے اللہ 12ویں رمضان کے دن مجھے سجا دے. کس چیز سے؟ اپنی ستر سے اور عفاف سے سجا دے. اب دوسرا جملہ ہے: وَاسْتُرْنِي فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ الْكَفَافِ، اے اللہ اور مجھے چھپا لے آج کے دن اس روزی کے لباس سے جس روزی کے لباس کے بعد انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے. وَاحْمِلْنِي فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، اور اے اللہ میرے وجود میں تو مضبوط کر دے، میرے وجود کے اندر ڈال دے کہ میں عدل اور انصاف کر سکوں، عدالت اور انصاف سے کام لے سکوں. اور چوتھا جملہ یہ ہے: وَعَامِلْنِي فِيهِ، اے اللہ آج کے دن مجھے سیکیور بنا دے ہر اس چیز سے جس سے میں خوف کھاتا ہوں، ڈرتا ہوں، اس چیز سے مجھے محفوظ بنا دے. بے عصمتی کا، اے اللہ تیری عصمت ہی مجھے محفوظ بنا سکتی ہے، یا عصمت الخائفین، اور اے ڈرنے والے کے لیے بچانے والے، تیری مدد کے بغیر میں ان خوف سے دور نہیں ہو سکتا. ہم پہلے جملے کی طرف جاتے ہیں. انسان آج ہم دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ انسان ایسے ہیں انسانوں میں سے جو خداوند عالم ان کی عزت کے لیے، ان کی آبرو کے لیے اور ان کے ظاہر اور باطن دونوں کے لیے ایک خاص اہتمام کرتا ہے. ہم نے کل یہ آپ کو حدیث سنائی 11ویں رمضان میں کہ خداوند عالم اپنے فرشتے سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو جو گنہگار ہے اس کو اپنے پروں سے چھپائے رکھو. یہ ایک کنایا ہے اور ایک حقیقت بھی ہو سکتی ہے. ہم تو نہیں دیکھتے ہیں، ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہو سکتی ہے کہ خداوند عالم یہ اشارہ نہیں بلکہ واقعاً کہہ رہا ہو کہ جب ایک انسان گناہ کرتے کرتے اس درجے پہ پہنچتا ہے جہاں اس کی عصمت کے جو 40 پردے ہیں سب چاک کر دیا، تو اللہ کہتا ہے فرشتے سے کہ یہ اس کو
چھپائے رکھو اپنے بال اور پر میں۔ تو یہ خداوند عالم کے اس دنیا میں ایک انتظام ہے کہ مومن کی آبرو کو بچانا، مومن کی عزت کو بچانا۔ تو یہ جو چیز ہے، اچھا یہ عزت ایک زینت کا نام ہے۔ آپ اگر دیکھیے آج دنیا میں لوگ عزت کمانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، طرح طرح کا کام کرتے ہیں خالی عزت حاصل کرنے کے لیے اور عفت حاصل کرنے کے لیے۔ آج آپ دیکھیے پولیٹیشین اندر سے چاہے جتنے گندے ہوں، لیکن اگر جو ہے ان کا کوئی جو ہے کارکردہ جو ہے جو ان کے لیے کام کرتا ہے، بس اس کے اوپر ایک الزام آ جائے، دیکھیے وہ کیسے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں ایک اس کی آنچ کہیں مجھے نہ آ جائے، جبکہ یہ خود اتنے اندر سے گندے ہیں، ان کے اندر اتنی قباحت اور فساد پایا جاتا ہے کہ خالی ظاہراً جو ہے لباس اجلا اور سفید پہنے ہوئے ہیں، ورنہ ان کے اندر بہت، لیکن یہ اس کے باوجود یہ کام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے سفید کپڑے کو داغدار نہیں ہونے دینا چاہتا ہے کہ یہ سفید ہی رہے اور جو میرے عیب ہیں وہ سارے کے سارے چھپے رہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، یہ جتنا چھپاتے ہیں اتنا ہی عیاں ہوتا ہے، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک معمولی انسان جو دنیا دار ہے وہ بھی اپنے لیے اس کو عزت سمجھتا ہے کہ میرے وجود پر کوئی داغ نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے ہم کہتے ہیں دوسری طرف سے کہ معصومین کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو معصوم ہو، خطا کار نہ ہو۔ آدم کی اولاد میں یہ سرشت میں رکھ گیا ہے بھولنا، چکنا، غلطی کرنا۔ اب ایسے وقت میں جب میں جانتا نہیں ہوں کہ مجھے کون سی چیز آ کر ذلیل کرے گی، آج میں بہت سارے واقعات جب دیکھتا ہوں اور احساس کرتا ہوں، جانتے ہو کیا چیز؟ میں نے کوئی کام نہیں کیا، جیسے مثال کے طور میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے تو عزت ملنا چاہیے، مجھے تو جو ہے اپریشیٹ واہی ملنا چاہیے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہی چیز میری ذلت کا سبب بن جائے۔ مجھے یہ جو سمجھ میں آیا وہ یہ کہ چونکہ اس میں ہم نے للہیت کا خیال نہیں رکھا، اللہ کا خیال نہیں رکھا، اور ہمارے اندر ایک کام کر کے غرور پیدا ہو گیا، اس لیے اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ اگر یہ کام نہ ہوتا تو اللہ تو ستار العیوب ہے، وہ تو ہے تمام انسانوں کے عیب کو چھپاتا ہے، تو وہ کیسے کسی عیب کو ظاہر کر سکتا ہے؟ تو کمی ہماری طرف سے تھی جس کی بنا پر ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اچھا بعض ہم یہ بات کرتے آئے ہیں کہ مکافات عمل اللہ اسی دنیا میں دیتا ہے۔ مکافات عمل کیا ہے؟ کہ میں کچھ کام ایسا کروں جس کی سزا اللہ مجھے اسی دنیا میں دے۔ مثال کے طور پر ایک چیز اس میں جو ہے جو عام البلوا ہے، عام طور سے لوگوں کے وہاں پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا۔ اور آج مجھے نہیں پتا، واقعی میں نہیں جانتا ہوں، لیکن اکثریت ہم میں سے ہر آدمی کہیں نہ کہیں رشتہ داروں کے بارے میں پھنسا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے۔ کیوں؟ کبھی ان کی طرف سے، کبھی ہماری طرف سے۔ نتیجے میں کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہم ذلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ کام چھوڑ دیا۔ اب اگر اللہ کی مہربانی نہ ہو اور ماہ مبارک میں، اور وہ بھی 11 روزہ ختم ہو گیا ہے، 12ویں روزے میں ہیں ہم، تو ایسے میں اگر خدا ہم کو زینت نہ دے، ہمیں نہ سجائیں، کس بات سے؟ اپنی ستر پوشی سے، اپنی عفت اور پاکیزگی سے۔ یہی ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے، اور واقعاً انسان جو ہے امام صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ امام نے فرمایا عبادت بہت ساری قسموں میں ہے۔ اچھا یہ ایک عجب بات ہے کہ ہم ہر عبادت کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔
آپ جان لیجئے کہ عبادت کے لیے نیت کی ضرورت ہے. اگر ہم نماز بغیر نیت کے پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی، روزہ بغیر نیت کے رکھے تو روزہ نہیں ہوگا، صدقہ بغیر نیت کے تو صدقہ نہیں ہوگا. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ عبادت خالی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، طرح طرح کی اللہ تعالیٰ نے عبادت رکھی. اس کے بعد جو جملہ یہ حدیث سنانا چاہتا تھا، آپ سنیے کتنی. فرمایا افضل العبادت العفاف، اپنے دامن کو بچائے رکھنا ہی سب سے بہتر عبادت ہے. آج یہ ایک بڑی واقعی جو ہے چیز ہے کہ میں آپ بڑے بڑے انسانوں کو، ٹھیک ہے، ہر میدان کے، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، مولوی ہو، ٹھیک ہے، آئی ایس افسر ہو، منسٹر ہو، اگر آپ کہیں نہ کہیں ڈھونڈنے جائیں گے تو عفت بہت کم لوگوں کے پاس پائی جاتی ہے. کہیں نہ کہیں ان کا دامن آلودہ ہے، ان کے دامن پہ داغ ہے. اب ایسے وقت میں امام فرما رہے ہیں کیا کہ افضل العبادہ، با فضیلت دوسری عبادتوں سے کئی بہتر عبادت کیا ہے؟ اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچائے رکھنا. آپ دعا کریں، خالی میری اور آپ کی طاقت نہیں ہے جو ہمارے دامن کو بچا سکے. یہ یوں ہی اللہ کا رسول نہیں مانگ رہا ہے، اے اللہ تو اس ماہ مبارک کے رمضان میں مجھے طاقت دے دے، بچا لے، سجا دے. مجھے کس چیز سے سجا دے؟ عفت اور اپنے گناہوں کی ستر پوشی سے مجھے چھپا لے. آپ واقعی اسی لیے آیا ہے کہ آخری زمانہ آئے گا، انسان کے لیے عفت باقی رکھنا ایک مشکل کام ہوگا. اور آج وہ دکھائی دے رہا ہے کہ عفت انسان بچائے رکھے، محفوظ رکھے، ایک بہت بڑا ہنر ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات تھی. اور ایک اور حدیث اسی سلسلے کی سناتا ہوں جو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا پیٹ اور شہوت، جنسی خواہش کو اگر تم بچا لے گئے تو تم نے بہترین اللہ کی عبادت کر لی ہے. تم نے بہترین اللہ کی عبادت کر لی. آج یہ بہت سوال کیا جاتا ہے اور یہ معقول سوال ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں ہندوستان میں، وہاں پاک اور نجاست کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں، تھوڑا اور بڑھ کے کہہ سکتے ہیں، ڈاؤٹ فل کھانے کے بارے میں بہت زیادہ احتمال بڑھ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج اگر میں کہوں، واقعی کہوں تو غور کروں، اندر گھس جاؤں تو شاید میں کسی ریسٹورنٹ میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں شبہ پایا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نجاست پایا جاتی، میں کہہ رہا ہوں شبہ نجاست پایا جاتا ہے، ڈاؤٹ ہے. اب ایسی صورت میں مجھے کون بچا سکتا ہے؟ بولیے، سوائے خدا کے مجھے ہے جو کوئی بچا سکتا ہے؟ اسی لیے ایک واقعہ سناتا ہوں. دیکھیے، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ بصیرت جب دیتا ہے، ویژن جب دیتا ہے تو بچا بھی لیتا ہے. اچھا، ایک جگہ دیکھا میں نے کہ ایک صاحب کو امام زمانہ علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا آؤ کھانا تیار ہے، کھاؤ. کہتے آقا نے ایک چھوٹا سا دسترخوان بچھا دیا اور کہتے ہیں اپنی جیب سے روٹی، ککڑی اور کچھ نکال کے رکھا. کہتے خدا کی قسم، ہم نے دنیا کا لذت ترین کھانا کھایا ہے، لیکن اس دن پتہ چلا کہ مولا کے دسترخوان پہ کھانے کا مزہ کیا ہے اور ایسے ریسٹورانٹ میں دوڑنے کا مزہ کیا ہے. کیا تو اس دن پتہ چلا یہ روٹی اور یہ ککڑی اور ایک معمولی سی چیز کتنی عظمت اور لذت بخش ہے ان کے مقابل میں جو ہم کھاتے پھرتے. اور یہ پتہ چلا کہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، مجھے جاننے کی ضرورت ہے، مجھے سمجھنے کی اس بات کو ضرورت ہے کہ حلال میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے
وہ کبھی بھی حرام میں انسان کو نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ دیکھیے ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے. ہم نے کہا اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں کہ جو اللہ میرے سامنے کھانا آئے، میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، نجیس ہے، میرے لیے کھانا حلال ہے، لیکن چونکہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اس میں کیا ہے، کہ اگر پتہ چل جائے. آپ سنیے، بڑا لطیف واقعہ ہے یہ. اور اس طرح ہمارے بہت سارے جو ہے، دیکھیے بہت سارے عرفاء جو تھے ان کو اللہ نے یہ وجن عطا کی. اچھا، وہ بڑے پاکیزہ لوگ بھی تھے. اب دیکھیے ان کی پاکیزگی کا اتنا ہی اندازہ تھا کہ وہ اپنا نفس جو ہے، اب میں نے ایک جگہ ایک بڑے عالم کے بارے میں سنا اور پڑھا کہ وہ اپنے مدرسے سے پورے مہینے میں ایک بار ان کو گوشت کھانے کا موقع ملتا. ان کے پاس طاقت نہیں تھی کہ وہ خرید سکے، تو کہتے پورے مہینے میں ایک بار گوشت خرید. دیکھو ہمارے پاس طاقت تھی. کہتے میں جو ہے گوشت خریدا اور راستے میں، آپ دیکھو کتنی یہ پاکیزگی کیسی ہوتی ہے، راستے میں دیکھا ایک نجس جانور اپنے بچوں کو دودھ پلا رہا، لیکن وہ کئی دن سے بھوکی ہے. اچھا، یہ گوشت کی بو تو بڑی جلدی وہ سونگھ لیتے. اس نے اپنا جو ہے منہ اٹھا کے میری طرف، اب میں ان کی شکل دیکھ کے سمجھ گیا یہ کئی دن کے بھوکے ہیں. میں نے دل میں سوچا کہ میں گوشت کھاؤں اور مجھے مزہ ملے، لذت حاصل ہو، ایک مہینے میں ہی صحیح، لیکن اس کو اگر بھوکے کو کھلا دوں تو میرے لذت خالی چلی جائے گی، مجھے کھانا ملے گا، اس کا کیا پیٹ بھر جائے. اور عجیب ہے، انہوں نے بڑی عجیب بات کہی ہے. آپ دیکھیے، کہتے ہیں میں نے وہ گوشت اس کے سامنے، ادھر میں نے پھینکا، ادھر اس نے، اور پورا گوشت میں نے کھلا دیا اور اس نے آرام سے کھا لیا. اور ایک بار آسمان کی طرف دیکھا. کہتے جانور ہے، آج میں قسم کھا سکتا ہوں کہ اس جانور کی بنا پر مجھے اللہ نے بے شمار دولت عطا کر دی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں عفت. یہ بھی ایک عفت، جس کو عفت پیٹ کہا جاتا ہے. اور شاید ہم اس بات کی حقیقت کو بہت دیر میں سمجھیں، لیکن آپ یقین جانیں کہ خداوند عالم کے نظام میں یہ چیز بڑی عجیب ہے کہ اگر آپ اللہ سے کہیں اے اللہ تو ہی مجھے بچانے والا ہے، تو مجھے سجا دے اپنی ستر پوشی سے اور عفت سے، جس سے میرا پیٹ بھی محفوظ رہے اور میری شرمگاہ بھی محفوظ رہے، میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکوں. خوب، یہاں سے ہم دوسری اس پہ جاتے ہیں، اور یہ جملہ آپ دیکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَاسْتُرْنِي فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ وَالْكِفَافِ. اے اللہ مجھے چھپا لے، ایک ایسا روزی کا لباس دے دے، اتنی روزی دے دے کہ مجھے دنیا میں کسی کام کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. دیکھیے روزی دو طرح کی، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں بہت ساری قسموں بانٹ سکتے ہیں. ان میں سے ایک دو قسموں اس طرح کی بات، ایک روزی جب انسان کے پاس آتی ہے تو وہ شیطان بن جاتا ہے. آج ایک دو مثال نہیں ہے، یہ مومن کی بات کر رہا ہوں، کافر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ مومن کی بات کر رہا ہوں. ان کے پاس روزی نہیں تھی تو ان کو اللہ بھی یاد آتا تھا، مسجد بھی یاد آتی تھی، دعا بھی یاد آتی تھی، رشتہ دار بھی یاد آتے تھے. لیکن ادھر اللہ نے انہیں روزی کی میں بہتات کیا اور ادھر ان کا دماغ خراب ہوا. تو یہ روزی کیا ہے؟ یہ ان کی ضرورت سے زیادہ ان کو مل رہا ہے. نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نے بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارے پاس تاریخی واقعہ ہے. یہ قارون جناب موسیٰ کی خاندان میں سے تھا، حتیٰ انبیاء کی اولاد میں سے اس کو شجرہ جو ملتا ہے اس کا انبیاء کی اولاد میں سے. اور یہ وادی تیہ میں، یعنی جب دریا پار کیا ہے جناب موسیٰ نے اپنے لوگوں کے ساتھ، تو یہ بھی ساتھ میں تھا. اس کے بعد
یہ آتا رہا وادی تیہ تک یہ ساتھ میں تھا، لیکن جب وادی تیہ میں 40 سال ایک جگہ گھومتے رہے تو اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور اس کے پاس جو ہے وہ کیمیکل بنانے کا علم تھا، کیمسٹری کا علم۔ دھیرے دھیرے پیسہ اتنا ہو گیا کہ قارون، آج مثال دی جاتی ہے کہ بھئی قارون کا خزانہ ان کے پاس ہے، یہ اب جناب موسیٰ نے، تاریخ نے لکھا ہے جناب موسیٰ نے ایک بار جا کے سمجھایا، یہ جو پیسہ ہے نا تم اللہ نے دیا ہے تو اس سے تم آخرت بنا لو، دنیا میں یوز کرو لیکن آخرت بھی بنا لو، ایسا نہ ہو کہ تم اسی پیسے کی بنا پر ہلاک ہو جاؤ۔ تو اس نے جانتا تھا نبی ہے، ان کا معجزہ دیکھ چکا تھا، اتنے ساتھ رہا تھا، اس نے جناب موسیٰ کا مذاق اڑایا، اور یہاں تک کہ جب اس کے پاس سے جناب موسیٰ اٹھ کے گئے تو اپنے جو اس کے کارندے تھے ان سے کہا کہ جاؤ جناب موسیٰ کے اوپر پانی ڈال دو، بے عزتی کرو۔ ان لوگوں نے لا کے ڈال دیا، بے عزتی کیا۔ جناب موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میرا کام جو تھا میں نے کیا، اس کو سمجھانے کی لیکن اے اللہ تو دیکھ سکتا کہ اس کا غرور اس حد تک پہنچ چکا ہے، تیرے نبی کا احترام نہیں ہے، تیرے نبی کو ذلیل کر رہا ہے۔ اللہ نے ایسا عذاب کیا کہ وہ کیا ہوئی دولت۔ دیکھیے تو روزی انسان کے لیے دو طرح کی ہے، ایک روزی یہ ہے جس سے انسان خود فائدہ اٹھا سکے، اس کی اولاد کو کام آ سکے، اس کے کام آ سکے، اور اس کو وہ آخرت کا زینہ بنا سکے۔ اور اسی کے مقابل میں کیا ہے، اللہ جو روزی دے رہا ہے مجھے وہ اللہ کی قرب کا سبب، اور اسی کے مقابل میں جہنم میں جانے کا سبب بھی ہے۔ میں اب ایک واقعہ سناتا ہوں، اگرچہ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے لیکن اس میں ایک نقطہ بڑا عجیب ہے۔ اس نقطے کی طرف اللہ کا رسول ہمیشہ اپنے اہل بیت کے لیے جو روزی مانگتا تھا وہ نہیں کہتا تھا بے شمار دولت دے دے۔ ہمارے وہاں تو کہا جاتا ہے اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے، تو یہ جو 56 کروڑ کی چوتھائی مانگ رہا ہے انسان، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی نگاہوں میں بڑی دولت کی ویلو ہے، زیادہ دولت کی، لیکن اللہ کا رسول دیکھیے اس کا ویژن تو بالکل الگ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سی دولت روزی انسان کو کام آئے گی، کون سی کام آنے والی نہیں۔ میں اور آپ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں 1000 کروڑ دے دے، 2000 کروڑ دے دے، 4000 کروڑ دے، لیکن پیغمبر ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر کہتے تھے اللہ میرے اہل بیت کو اتنی روزی دے کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے، بس۔ اور پھر ایک واقعہ نقل کیا ہے، کس نے نقل کیا ہے؟ یہی اصحاب پیغمبر۔ اب دیکھیے یہ بڑا عجیب واقعہ ہے یہ، میں نے کہا وہ جملے کی طرف کہ پیغمبر صحابیوں کے ساتھ جا رہے تھے اور ایک جگہ پہنچے، دیکھا دور سے ایک عربی، ایک بدو اونٹ چرا رہا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی، اور اونٹ کی ایک فوج ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابیوں سے کہا جاؤ ان میں سے کسی سے کہو کہ اللہ کے رسول کو پیاس لگی ہے، اگر اونٹ کا دودھ دے دو تو اللہ کے رسول کی پیاس بجھ سکتی ہے، جاؤ مانگ کے لاؤ۔ اللہ کے رسول کبھی اس طرح کا کام، خالی وہ ہمیں بتانے کے لیے دیکھیے کیا کر رہے ہیں، وہ بھیج دیا۔ جب وہ لوگ گئے کہ اللہ کے رسول نے پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ جاؤ ان سے دودھ طلب کرو، اللہ کے رسول کو پیاس لگی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس دودھ ہے اونٹ کا، لیکن ہم اللہ کے رسول کو نہیں دیں گے، یہ دودھ ہم استفادہ کریں، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو نہیں دیں گے۔ وہ لوگ آ گئے، انہوں نے سنا دیا کہ اللہ کے رسول بڑے خراب لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دودھ دیں گے، آئے ہمارے پاس دودھ لیکن ہم دیں گے نہیں رسول اللہ کو۔ ٹھیک ہے، جو ہے اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ دیکھیے یہ بھی ایک سیرت کا بڑا عجب پہلو ہے۔ دعا کہ اے اللہ ان اونٹ چرانے والوں کی دولت میں اضافہ کر دے۔ اب دیکھو یہ سیرت رسول، ٹھیک ہے اس نے نہیں دیا، اب مجھے ناراض ہونے کی وجہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو بے شمار دولت دے، ڈھیر ساری دولت دے۔ پھر یہ قافلہ چلتا رہا،
کتنے دور گئے یہ تو نہیں تاریخ نے لکھا، لیکن گئے جو ہے، اور چلتے چلتے دیکھا کہ کچھ لوگ بھیڑ اور بکریاں چلا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ ان سے کہو بھیڑ کی یا بکری کا دودھ دے دو، اور تمہارا رسول پیاسا ہے اور اس کی پیاس اس دودھ سے بجھ جائے۔ یہ لوگ گئے، انہوں نے جا کے کہا، تو جیسے ہی ان لوگوں نے یہ سنا کہ اللہ کا رسول پیاسا ہے اور دودھ مانگ رہا ہے، فوراً انہوں نے دودھ نکال کے دیا اور کہا جا کر اللہ کے رسول سے گزارش کرنا کہ اگر بھوک لگی تو ہم اس کو ذبح کر کے آپ کو اس کا گوشت بھون کے کھلا دیں۔ وہ دودھ لے کر آئے کہ اللہ کے رسول بہت نیک لوگ ہیں، وہ کہہ رہے کہ اللہ کے رسول سے کہنا، ہماری طرف سے کہنا کہ اگر بھوک لگی ہے تو اس کو ذبح کر کے ہم گوشت بھون کے کھلانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے وہ دودھ لیا اور دودھ پیا، اور اس کے بعد دعا کی کہ اے اللہ ان کو اتنی روزی دینا جس سے ان کا کام چل سکے۔ اب سارے اصحاب جو ہے حیران ہو کے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور آخر ان سے برداشت نہ ہوا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے بالکل اس طرح کام کیا ہے، ہم تو بالکل اس کے برخلاف کام کرتے تھے۔ جس سے ہمیں دودھ پلایا ہے ہم دعا کرتے تھے اللہ اس کو بے شمار دولت دے، ان کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ کر دے، اور جنہوں نے نہیں دیا ہے ہم کہتے تھے اللہ ان کو روزی ہی نہ دینا۔ آپ نے تو بالکل برخلاف کیا۔ اچھا جملہ فرمایا، یہ ہے لطافت رسول، کہا ان کے لیے وہ مانگا ہے میں نے ان بھیڑ چلانے والوں کے لیے جو اپنے اہل بیت کے لیے مانگتا ہوں۔ آپ دیکھو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اے اللہ مجھے چھپا لے روزی کے اس لباس میں جہاں میں ضرورت بھر مجھے ملے اور میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ہنر ہے واقعی دعا کرنے، یہ سلیقہ ہے دعا کرنے کہ ایک انسان اپنے لیے وہ دعا مانگے جو دعا اس کے وجود کو کام آ سکے۔ آج ہم بہت سارے دعائیں مانگتے ہیں لیکن واقعی اگر اللہ ہمیں دے دے نا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ ہماری بہت ساری دعا ریجیکٹ کرتا ہے کہ یہ ہمارا نادان بندہ ہے جو مانگ رہا ہے، اگر اس کو دے دیں گے تو یہ پھر اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکے۔ ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ میں جو ہے اپنی ویلیو جانتا ہوں لیکن آج بہت کم لوگ ہیں جو اپنی ویلیو جانتے ہیں۔ بولے میرے پاس ویلیو کتنی ہے؟ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ اگر 1,00,000 روپے میرے پاس آئیں گے تو میرا دماغ خراب نہیں ہوگا، لیکن 1 کروڑ آئے گا تو میرا دماغ خراب ہو جائے گا۔ تو مجھے اپنی ویلیو کا پتہ ہے، لیکن کتنے لوگ اس ویلیو کو جانتے ہیں؟ کہا واقعی اکثریت لوگ اپنی ویلیو کو نہیں جانتے، اسی لیے ایسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں جو ہرگز ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ حدیث پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے، امام فرماتے ہیں جو دنیا میں تھوڑے سے روزی پر راضی ہوگا اللہ اس سے تھوڑا سا ہی عمل چاہے گا، اس سے بہت سارا عمل نہیں، لیکن اگر ڈھیر ساری روزی چاہیے تو ڈھیر سارا عمل بھی چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ایک جملہ اور بھی ملتا ہے اور بڑا عجیب ہے یہ جملہ، دنیا میں سب سے آخر میں جب میدان محشر میں جائیں گے تو جناب سلیمان ہوں گے۔ پوچھے جناب سلیمان دنیا سے بھی اور جنت میں جانے میں تاخیر کیوں؟ کہتے اتنی بڑی دولت کا حساب کتاب دینا جناب سلیمان کے لیے کافی مشکل ہوگا۔ نبی ہے، انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا، معصوم ہے، لیکن اتنا حساب کتاب تو لمبا ہے نا، اس لیے ان کو آپ عزیزان گرامی اسی لیے وہ دعا کریں، واقعی وہ دعا کریں جو مجھے ابھی ایک دوسری بات، یہ تیسرا جملہ وَحْمِلْنِي فِيهِ ہے، اے اللہ آج کے دن میرے اندر عدل و انصاف بھر دے۔ یہ عدل و انصاف اپنی ذات سے بھی، اپنے متعلقین کے ساتھ بھی، اور جن کے لوگوں کے ساتھ رہے ان کے ساتھ بھی، یہ بہت بڑا ہنر ہے۔ آج میں سوچتا ہوں جب گھر میں ہمارے جھگڑا ہوتا ہے، ہمارے بچے جھگڑا کرتے ہیں تو ہم انصاف نہیں کر پاتے، ایسے وقت میں اللہ ہمیں طاقت دے کہ جو بھی ہمارے متعلقین ہیں اپنی ذات کے ساتھ، ان کے ساتھ، سب کے ساتھ میں انصاف کر سکوں، یہ بہت بڑا ہنر اور کمال ہے۔ اور آخری جملہ، دنیا میں انسان بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہے، اور سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہے جانتے ہیں کیا؟ وہ غریب ہونے سے۔
اب آپ دعا کریں آمنی فی ہے، اے اللہ مجھے سیکیور بنا دے۔ کس بات سے؟ یہ نہیں کہا کہ مثال کے طور پر دشمنوں سے سیکیور بنا دے، کل ما اخاف، اے اللہ ہر وہ چیز جس سے میں ڈرتا ہوں مجھے سیکیور بنا دے، اور تیرے علاوہ کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آج دنیا حیران رہ جاتی ہے، ایک بلڈنگ گرتی ہے سب مر جاتا ہے، ایک 6 مہینے کا بچہ اس کو خروچ نہیں آتی۔ اس کو کہتے ہیں اللہ جب بچاتا ہے تو آپ دیکھیے کیسے بچاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج عزیزان گرامی بس یہیں اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں۔ آئیے ہم سلام کریں ایک ہمارے آقا، ہمارے مولا آقا حسین علیہ السلام کو۔ میں آپ دیکھیے کبھی کبھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچئے، ہمارے آقا شہید ہو گئے اور جو جفا ہوئی ان پر وہ دنیا میں کسی پہ نہیں ہوئی، لیکن ہمارے آقا پہ ایک اور بڑا جو ظلم ہوا وہ یہ ہے کہ نیزے پر آقا کا سر چڑھا کر ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر لے جایا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کیسی مظلومیت ہے کہ دنیا میں جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے تو اس کا غم ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہائے ہمارے آقا، ان کا غم شہادت کے بعد ختم نہیں ہوا۔ آپ سوچیں، میں یہ روایت جب پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں ہمارے آقا کے اوپر ظلم تو شاید شہادت کے بعد اور بڑھا دیا گیا، اضافہ کر دیا گیا، اس لیے کہ شام کا بازار ہے اور سیدانیوں کا قافلہ ہے، آل رسول کا قافلہ ہے، شہر کے باہر ان کو بازار میں روک روک کر یہ قافلہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ دربار یزید کے سامنے پہنچا۔ جیسے ہی یہ سامنے پہنچا، بی بی نے فرمایا بیٹا سجاد ان سے کہہ دے زینب اتنی مجبور نہیں ہے کہ میں اسی طرح ان کے دربار میں چلی جاؤں گی، اگر انہیں دربار میں لے جانا ہے تو بیٹا ان سے کہہ دے پہلے لا کے چادریں ہمیں دے دے، اور اگر ہمیں چادریں نہیں دے سکتے ہیں تو ہمارے جو شہداء کے سر نیزے پہ ہیں ان کو آگے کر دے تاکہ تماشائیوں کی نظریں اس سروں کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور ہمیں نہ دیکھے۔ اور اے بیٹا اگر یہ ہماری حاجت نہیں پوری کی تو میں ہرگز اس طرح سے دربار یزید میں نہ جاؤں گی۔ امام سجاد نے کچھ نہ کہا، بس ایک بار آواز دیا پھوپھی اماں میں نہیں کہوں گا کہ آپ اس طرح چلی جائیے، لیکن ایک بار اپنے بھائی کے سر کو دیکھ لیجئے۔ اب جب بیوی نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو ایک بار کیا دیکھتی ہیں کہ آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، یہ حسین کے آنسو اور زینب دیکھ سکے، تڑپ کے فرمایا بھیا اگر تمہیں منظور ہے تو تمہاری بہن اسی طرح سے دربار یزید میں چلی جائے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک، اے اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اور اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو دشمنوں کے نرغے میں ہیں انہیں دشمنوں سے نجات عطا فرما، جو قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما۔ اے اللہ مومنین کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس آفت سے تمام مومنین کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ اے اللہ مجاہدین اسلام کو کامیاب فرما،
اور اے اللہ ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما، ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔